الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ موالاہ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال علیہ الصلاة والسلام من شذ شذ فی النار۔ پیارے ساتھیو، عزیز طلبہ، گزشتہ کی مجلس میں ہم اسماعیلیہ کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہم نے سب سے پہلے یہ جانا کہ اسماعیلیہ یہ کون ہیں، ان میں اور شیعہ میں کیا فرق ہے۔ جو عام شیعہ جن کو اثنا عشریہ یا پھر امامیہ یا پھر رافضہ کہتے ہیں، ان میں اور اسماعیلیہ میں فرق کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسماعیلیہ شیعہ کا وہ فرقہ ہے جو جعفر الصادق کے پہلے لڑکے اسماعیل ہی کو مانتے ہیں۔ البتہ عام شیعہ ان کے دوسرے فرزند جن کا نام موسیٰ الکاظم، ان کو امام مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہیں پر اختلاف ہوا۔ جب یہ لوگ الگ گئے تو ان کے پاس شیعہ کے پورے عقائد ہیں، شیعہ کے عقائد جو آپ نے پہلے لکھا وہ پلس اور بھی کئی باطل عقیدے ان کے ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے، اور بعض آ چکے ہیں، بعض آئیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے اس کے بعد بتایا کہ اسماعیلیہ یہ بنیادی طور پر کون سا فرقہ ہے؟ باطنیہ۔ یہ لوگ جو ہے باطنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ باطنیہ یہ ایک عقیدہ ہے جس میں شریعت کے دو حصے کیے جاتے ہیں۔ شریعت کے دو حصے ہیں، ایک ظاہر ایک باطن۔ ظاہر جو عام لوگ جانتے ہیں، باطن ہمارے ائمہ جانتے ہیں، ہمارے خاص لوگ جانتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب باطنیہ میں شیعہ ہیں، صوفیہ ہیں، باطنیہ میں دوسرے کئی فرقے ہیں۔ تو شیعہ باطنی ہو سکتے ہیں، ایک صوفی باطنی ہو سکتا ہے، صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ باطنی ہوگا تو اس کے پاس یہ عقائد ہوں گے، بنیادی عقائد باطنیہ کے، اس کے ساتھ صوفی عقائد۔ اب شیعہ باطنی ہے تو باطن پلس شیعہ عقائد، اہل بیت کی طرفداری، اہل بیت پر غلو، جی یہ ساتھ آ جائیں گے۔ تو اسماعیلیہ وہ فرقہ ہے۔ اب اثنا عشریہ باطنیہ ہے؟ نہیں ہے، اثنا عشریہ باطنیہ نہیں ہے، بنیادی طور پر لوگ باطنیہ نہیں، اسماعیلیہ باطنیہ ہے۔ اچھا، اب اسماعیلیہ باطنیہ، یعنی اسماعیلیہ کے کئی فرقے ہیں۔ ایک کرامطہ ہیں، اسماعیلیہ کرامطہ، جن کے تعلق سے آپ نے سنا، جنہوں نے سارے عالم اسلامی کو ایک مدت تک پریشان کر رکھا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا اسماعیلیہ فاطمیہ، ہاں اسماعیلیہ فاطمیہ، اور اس سے پہلے نے اسماعیلیہ کرامطہ۔ اسماعیلیہ فاطمیہ اور اسماعیلیہ کرامطہ میں فرق کیا ہے؟ یہ لوگ پورے شیعہ ہیں، شیعہ کے علاوہ اسماعیلیہ عقائد ہیں، اس کے علاوہ باطنیہ عقائد ہیں، اس کے علاوہ کرامطہ ہے۔ اب یہ فاطمیہ ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب تک کرامطہ تھے فاطمیہ سر نہیں اٹھائے، جب تک ان کا زور چل رہا تھا یہ لوگ سر نہیں اٹھائے، اور کرامطہ کو باقاعدہ حکومت نہیں ملی، اور وہ لوگ مطلب دین سے اتنے دور تھے یہاں تک کہ لوٹوروں جیسے گھما کرتے تھے۔ اب فاطمیہ ایسے نہیں تھے، پورے خرابیاں تھیں، اس کے باوجود وہ لوگ حکومت چاہتے تھے، حکومت کیے، لیکن بنیادی طور پر عقائد تقریباً سیم ہے۔ کرامطہ کے جانے کے بعد فاطمیہ آئے۔ اب کرامطہ اس وجہ سے کرامطہ کہتے ہیں کہ ان کا جو بڑا تھا جس کا نام ابن قرمط، اس کے طرف انتساب ہے۔ فاطمیہ اس وجہ سے فاطمیہ کہتے ہیں کہ ان کا جو بڑا تھا عبداللہ عبید اللہ المہدی، اس نے فاطمی ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہونے کا اس نے دعویٰ کیا۔ تو دونوں میں یہی فرق ہے۔ یہ جانے کے بعد یہ ہے، یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، وہ لوگ نہیں کرتے، اور کرامطہ بالکل غنڈے قسم کے لوگ تھے۔ اب یہ لوگ حکومت کیے ہیں اور دوسرے کام بھی کیے ہیں، ان کے باقاعدہ خلفاء ہے۔ اب یہ فاطمیہ ہیں، ان کے کئی خلفاء ہیں، اس میں سے خلیفہ ہے جس کا نام کیا تھا؟ حاکم بامر اللہ، جس کے تعلق سے آپ نے سنی، جس کی فضیحت آپ نے گزشتہ مجلس میں سنی۔ اب اس کے بعد آخری خلیفہ ان کا جو آیا جس کا نام کیا تھا؟ المستنصر باللہ، المستنصر باللہ۔ اب یہاں پر ہوا یہ مستنصر باللہ تھا وہی مصر کا آخری خلیفہ، فاطمی خلیفہ۔ اس کے دو لڑکے تھے، ایک کا نام نزار، دوسرے کا نام مستعلی۔ ایک کا نام نزار، دوسرے کا نام مستعلی۔ اب نزاریہ، اب اسماعیلیہ میں اس کے بعد ہوا یہ کہ بعض لوگ نزاریہ بن گئے، بعض لوگ مستعلیہ بن گئے۔ نزاریہ وہ لوگ بنے جو بڑے بیٹے کو مانتے تھے،
اب مستعلیہ وہ ہو گئے جو چھوٹے فرزند کو مانتے تھے. یہاں پر یعنی اسماعیلیہ فاطمیہ میں اب دو، یہ ایک نزاریہ، یہ ایک مستعلیہ قسم دیکھیے. اور یہ مت سمجھیے کہ یہ لوگ ان کو نہیں معلوم ہے، نہیں پورا معلوم ہے ان کو. اب مستعلیہ نزاریہ آپ ملا بٹھائیں گے جھگڑ لیں گے، ان کے بھی اختلافی مسائل، ان کے بھی سوچ میں فرق ہے. اب زندی مثال اس کی یہ ہے، نزاریہ اسماعیلیہ نزاریہ کون ہے؟ بہرا ہے. اسماعیلیہ مستعلیہ کون ہے؟ آغا خانیہ ہے. اب بہرا کا آپ نہیں دیکھتے؟ نہیں دیکھیں آپ بہرے؟ بہت زیادہ ہیں. ہندوستان میں جتنے بھی تجارتی اڈے ہیں سب پر یہی حاوی ہیں، اسماعیلیہ بہرا. اسماعیلیہ ہیں جی، فاطمیہ ہیں، باطنیہ ہیں، اب اس پر مزید گمراہی نزاریہ ہے. یعنی ان کے پاس شیعہ کے پورے عقائد ہوں گے، اسماعیلیہ ہونے کی وجہ سے وہ عقائد بھی ہوں گے، فاطمیہ ہونے کی وجہ سے وہ عقائد بھی ہوں گے. اور اس کے بعد اب فاطمیہ ہونے کے عقائد ان کا کیا ہے؟ یہ لوگ نزار بن مستنصر کو امام مانتے ہیں. اب یہ پورے اسماعیلیہ فرقے کے عقائد اب جیسے آپ نے سنا اور مزید آگے بھی آئیں گے، ان کے پاس امام کا ہونا ضروری ہے. بغیر امام کے لوگ رہتے نہیں ہیں. امام مر بھی جائے تو ہونا ضروری ہے، امام کے بغیر نہیں رہتے ہیں. امام ضروری ہے ان لوگوں کے لیے. اور امام کیا ہے؟ انڈائریکٹلی وہی سب کچھ ہے. نبی سے زیادہ درجہ اس کا، خدا سے زیادہ درجہ اس کا. امام یہی ان کا ایک ہوتا ہے. اب چونکہ امام اہم ہے، اس میں اختلاف ہو جائے تو جھگڑ کے فرقے بن جاتے ہیں. تو یہ جو اسماعیلیہ بہرا ہیں جن کے تعلق سے آج آپ سنیں گے، اس سے پہلے ایک مشہور فرقہ اسماعیلیہ میں، اسماعیلیہ حشاشون. یہ کیوں مشہور ہیں؟ ان کا جو بڑا تھا، ان کا سربراہ جس کا نام تھا حسن بن صباح. حسن نام لکھ لیجیے، حسن بن صباح. یہ لوگ انہی لوگوں کو فدائیین کہتے ہیں. سنیں آپ، فدائیین آج بھی سنے ہوں گے آپ. فدائیین آج بھی یہ سیریا اور آس پاس کے علاقے میں یہ خطرناک فرقہ ہے. یہ فرقہ کام قتل کرنا، یہ جو حسن بن صباح تھا، یہ اگرچہ کہ اسماعیلیہ تھا لیکن یہ افریقہ میں نارتھ افریقہ میں اس نے ٹونسیا کے آس پاس اس کے فرقے والوں کے لیے ایک الگ جگہ بنا لی، اور اس کے بعد ایک الگ قلعہ بنایا. قلعہ، وعلیکم السلام. قلعہ، اب قلعہ کیا ہے؟ قلعہ کا نام رکھا گیا الموت. قلعہ پیلس کیسل، اس کا نام اس نے رکھا الموت. قلعے میں چھپ کر رہتے ہیں، جنگلوں میں قلعوں میں چھپ کر رہتے ہیں لوگ. جی کون؟ ہاں نارتھ افریقہ، وہیں پر ہے ٹونیشیا. نارتھ افریقہ ہی ہے. تو اس کے آس پاس نے الموت ایک قلعہ بنایا جہاں پر اس نے اپنے لوگوں کو رکھا. اب ان کا پورا کام کیا ہے؟ آپ جو ہے اگر آپ کو موقع ملے تو صلاح الدین ایوبی کے آنے سے پہلے جو واقعات گزرے ہیں تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے تو حسن بن صباح کا یہ مسئلہ جو ہے، فدائیین جن کو حشاشون کہا جاتا ہے، یہ لوگ بڑے ہی خطرناک تھے اور ہر بادشاہ ان سے ڈرتا تھا. جی اب جیسے ہمارے علاقے کے جو روڈیاں ہوتے ہیں جن کو پولیٹیشنز استعمال کرتے ہیں، فلاں کو اڑانا ہے تو پیسے دے دے اڑا دے گا، اتنا اماؤنٹ چاہیے، ہاتھ چاہیے تو اتنا اماؤنٹ، دونوں ہاتھ چاہیے تو اتنا اماؤنٹ، پیر چاہیے تو اتنا، جو فکس کرتے ہیں وہ ایسے قسم کی گروپ تھی اس کی، حسن بن صباح کی. اور اس کی مصیبت یہ تھی، اس نے جو قلعہ بنایا تھا الموت کے نام سے، یہاں پر یہ لوگوں کو لے کے جاتا، اس کے بعد حشیش پلاتا. حشیش جانتے ہیں؟ حشیش، افیوم، وہ پلاتا. پینے کے بعد آج جی حشیش ایک قسم کے چرس، گانجا بولتے ہیں نا، ایک قسم کی جو ہے ایک پیداوار ہے، اوپیم. جی اسے پینے کے بعد آدمی کیا ہوتا ہے، یہ جو حسن بن صباح تھا اس نے ایک ایسے قسم کی شراب بنا رکھی تھی، لوگوں کو لے کے جاتا پلاتا. پینے کے بعد وہ اس قلعے کو جنت سمجھتے اور اس کے بعد حسن بن صباح کو خدا سمجھتے. وہ جو بھی کہتا کرتے، اور جسے قتل کرنا ہے کرواتے. تو اس زمانے میں یعنی تقریباً 400-500 ہجری کے زمانے میں بڑا ہی بھیانک علاقہ تھا نارتھ افریقہ، اور وہاں پر جو ہے ایک فرقے کے لوگ بہت زیادہ تھے. اس کے لوگ جہاں کہیں بھی لوٹتے تھے، بستیوں کو لوٹا، انہیں خلیفوں کو مارا، انہوں نے عام پبلک قتل کیا. تو بڑی ہی مصیبت کا مسئلہ تھا اس زمانے میں. تو حسن بن صباح ان کا بڑا تھا، حشاشون کا. اور اس کے بعد یہ جو اس علاقے میں حکومت کر رہا تھا آس پاس قلعوں میں، اس کے بعد اس کے خلیفہ بنے. تو آخرکار ایک خلیفہ بنا جس کا نام رکن الدین شاہ. اسے ہلاک کرنے والے کون تھے؟ تتار جب حملہ کیے ہیں، تتار جانتے ہیں؟
تاتار یہی منگول ہیں، انہی کو منگولز کہتے ہیں. جی منگولز، انہی کو منگول. ہاں چنگیز خان، اس کا بیٹا ہلاکو خان، اس نے کیا کیا؟ عالم اسلامی میں حملہ کیا. یہ لوگ تھے منگول کے، اور وہاں کے لوگوں سے اختلاف ہو گیا. تو جو چنگیز خان تھا اس نے پورے قبائل کے لوگوں کو جمع کیا، اور پورے قبائل کو جمع کر کے چاہ یہ رہا تھا کہ کہیں ان کی حکومت قائم ہو جائے. اسی لیے اس نے جہاں کہیں بھی گیا ہنگامہ برپا کیا. تو اب لڑتے لڑتے سب جگہ چلا گیا سوائے اسلامی حکومتوں کے اندر. بغداد کے اندر آ نہیں سکا کیونکہ وہ مضبوط تھے مسلمان. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مسلمان کمزور پڑ گئے، تو ہلاکو خان گھس آیا. اب اس کے پیچھے تاریخ ہے کیسے آیا. باقاعدہ بعض مسلمان منافقین نے اسے بلایا، کئی ایک مسائل. اس کے بعد آیا ہے تو سارے تاریخ اسلام مشہور ہے، تقریباً 500 ہجری کے آس پاس. ان لوگوں کا کوئی مذہب نہیں تھا، وہ لوگ جو ہے بت پرست تھے، ان کے علاقے کے بتوں کو مانتے تھے. وہ چنگیز خان مسلمان نہیں تھا. بعض لوگ نام بھی رکھ لیتے ہیں چنگیز خان، خوشی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے بھائی وہ کافر آدمی تھا، نام معلوم نہیں ہوں کیا کریں. بعض لوگ ہلاکو خان بھی رکھ لیتے ہیں، اس کا بیٹا تھا وہ. اس کے بعد ہلاکو خان کے بیٹے کا بیٹا مسلمان ہوا. وہ لوگ مسلمان ہوئے تو اب وہ لوگ مسلمان ہوئے تو ہوئے کیا؟ ہندوستان میں منگولیا آئے نا. کیوں آئے؟ ہندوستان مغول حکومت کے، منگول کو ہی مغول کہتے ہیں. تاتاری ہیں لوگ بھی، پہلے کافر تھے، بعد آئے مسلمان میں. مسلمان ایسے ہوئے کہ بادشاہ بننا شروع ہو گئے. تاریخ جو ہے نا آپ کے لیے ہر قسم کی دلیل دیتا ہے. تاریخ میں آپ کو ہر قسم کی مثال مل جائے گی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہیں ہوتی ہو. ہر چیز جو ہو رہی ہے تاریخ میں ہوئی ہے وہ چیز. اور تاریخ جانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ تاریخ سے آدمی عبرت حاصل کرتا ہے. اب بعض لوگ ہم میں ایسے ہیں کہ جو تاریخ پسند ہی نہیں کرتے. تاریخ جاننا بہت ضروری ہے، خاص طور پر طالب علم کو، اسے معلوم ہو کہ کیا ہوا. تاریخ جانا، اس لیے اہل علم نے تاریخ پر بہت لکھا ہے. اور تاریخ انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، آدمی کو پڑھنا چاہیے، جانیں کیا ہو رہا ہے. ہندوستان کی تاریخ تو کم از کم ہم آپ کو جاننا ضروری ہے. ہندوستان میں کون کون حکومت کی ہے، کیا کیا ہوا، کیسے کیسے مسلمان رہے، جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ہوا یہ. اس کے بعد رکن الدین کو یہی جب منگول آ کے گھسے اسلامی سلطنت میں تو بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جہاں کہیں بہ گئے قتل و غارت گیری کیے. اور اس وقت کے مورخ ابن اسیر کہتے ہیں ان کی کتاب الکامل فی التاریخ میں کہ اگر اس وقت کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ قیامت کب آئے گی تو کہے گا کہ یہی قیامت جو آئی ہے. اتنا ہنگامہ مچایا انہوں نے، اتنا خون بہایا انہوں نے. کہا جاتا ہے کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون تھا. بغداد کی گلیوں میں گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون تھا. اس طریقے سے برباد کیا گیا مسلمانوں کو. اور مسلمان اس وقت تھے کیا؟ بالکل آج ہی جیسی حالت تھی، بالکل نکمے، مخلص، بہت کم، منافقین زیادہ. دین کے نام سے اپنے دکان کھول رکھے تھے ان لوگوں نے، دین کو بیچ کر اپنا پیٹ پالتے تھے. ویسے لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ مغول کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، یہ مسلمان بن گئے. سبحان اللہ. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اگر تم لوگ پیٹ پھیر کر جاؤ گے تو یہ مت سمجھو کہ تم لوگ خلاص بچ گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل کرے گا اور تمہارے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ تم پر طاقت دے گا. وہ آئیں گے تم کو ذلیل کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا. ویسے ہی ہوا تتار کے ساتھ. یہ آئے، ظلم کیے، مسلمانوں کی حکومتوں ختم کیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، وہ مسلمان ہو گئے. اب مسلمان ایسے ہوئے کہ ساری دنیا میں حکومت کی. بہرحال تو یہ جب تتار آئے تو حسن بن صبا کا یہ جو فرقہ تھا اسماعیلیہ حشاشون، ان کو ختم کیا گیا. تب سے یہ فرقہ ختم ہو گیا. لیکن آج بھی فدائین کے نام سے سارے عالم اسلامی میں، خاص طور پر یورپ اور عرب ممالک میں یہ لوگ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. یہی حسن بن صبا کے، اس کے پاس اصول تھا. عقائد تو بالکل ہیں، لٹیرے ہیں، اور انہیں کے پاس وہی جو ہے عقیدہ ہے کہ باقاعدہ قلعہ ہے، وہاں پر آتے ہیں لوگ، باقاعدہ وہاں پر بھی پروگرامز بناتے ہیں، پھر حشیش کا استعمال ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. باقاعدہ لٹیروں کی گروپ ہے، سمجھیے آپ. آج بھی ان کی تعداد موجود ہے، خاص طور پر سیریا، وہ اس پاس کے علاقے میں. اس کے بعد اسماعیلیہ بحرہ. بحرہ یہ لفظ ہندی کا ہے، اس کا معنی تاجر، بزنس مین. یہ اسماعیلیہ مستعلیہ سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے
سوچ سمجھ کر یہ اقدام اٹھایا کہ ہم سیاست میں جائیں گے نہیں، پولیٹکس میں دخل اندازی نہیں کریں گے، کانسنٹریٹ کریں گے کس میں؟ تجارت میں۔ تجارت ان کے لیے اہم چیز تھی، اسی لیے شروع میں بالکل ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے آپ، بالکل شروع میں 250-300 ہجری کے زمانے میں لوگ ہندوستان آ گئے اور تجارتی اڈوں کو اس زمانے سے انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، اور اسی لیے ان کو بحرا کہتے ہیں۔ اب ان کی مصیبت یہ ہے کہ پہلے سے شیعہ، اس کے بعد اسماعیلیہ، اس کے بعد فاطمیہ، اس کے بعد مستعلیہ، اب اس کے بعد ہندوؤں سے مل گئے، ہندوؤں کے کئی عقائد ان کے پاس آ گئے۔ اب ان کے کئی مطلب سمجھیے کہ ولی گزرے ہیں۔ اب ہندوستان میں کہا یہ جاتا ہے، جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں چیز کرنا بدعت ہے، فلاں کرنا حرام ہے، تو کہتے ہیں کہ بھائی اولیاء اللہ نے ہندوستان میں کئی لوگوں کو مسلمان بنایا، اولیاء اللہ کی یہ کرامت ہے، اولیاء اللہ نے وہ کیا، بطور ثبوت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ان لوگوں نے جو مسلمان بنایا تو یہ لوگ کیسے گمراہ ہو جا سکتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ بھائی کرامتیں جو بتائے صرف یہ جو ہے صوفی حضرات نہیں ہے، بلکہ کرامت بتانے والے اسماعیلیہ بھی بہت ہیں۔ صوفی حضرات میں کئی اسماعیلیہ ہیں، مجھے نام یاد نہیں آ رہے ہیں، ورنہ مشہور ایسے جن کے درگاہ ہیں وہ لوگ اسماعیلیہ تھے۔ عقائد ان کے انتہائی گمراہ کن، جب انتہائی گمراہ کن عقائد ہوں تو یہ لوگ کیسے ولی بن جائیں گے؟ اب اتنا چھوڑیے، آپ کئی ہندو جوگی یوگی ہیں جنہوں نے کئی کرامت بتائے، کیا وہ بھی حق میں ہیں؟ تو کرامت صرف بتانا کافی ہے کہ ایک آدمی حق ہونے کے لیے؟ تو ہر چیز جو آپ کو کرامت نظر آتی ہے وہ کرامت ہے، یا پھر اس کے پیچھے جادو ہے، یا پھر آنکھوں کا دھوکہ ہے، یا پھر مشہور کروا دیا گیا ہے؟ کئی ایک امکانات ہیں۔ تو صرف کرامت دکھانے سے کوئی ولی نہیں بنتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں کئی ایسے اولیاء تھے ہندوستان میں، ان کے ڈیفینیشن کے مطابق، جو اسماعیلیہ تھے، اور بلکہ ان کی مصیبت رہی شروع میں عقائد میں تبدیلی اور بدعتوں کی زیادتی اور دین کی پابندی ختم ہونے کی وجہ یہی لوگ تھے، اور نمازوں کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، صرف مساجد قائم کر لیں کافی ہے، دین کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ بے دیندار کئی لوگوں انہوں نے بنایا صوفیت کے نام سے۔ بہرحال تو اسماعیلیہ بحرا یہ تاجر تجارت میں انہوں نے غور کیا، اور کئی ہندوؤں سے مل گئے، اور کئی ہندو عقائد ان کے اندر داخل ہو گئے۔ اور اس کے بعد ان کے دو فرقے ہیں، اسماعیلیہ بحرا کے دو فرقے، ایک داؤدیہ، ایک سلیمانیہ، ایک داؤدیہ ایک سلیمانیہ۔ داؤدیہ یہ کون ہے؟ یہی ہندوستان میں جو ہے نا یہ داؤدیہ ہیں، ان کا مرکز کہاں ہے؟ بامبے، آج بھی بامبے ان کے لیے مرکز ہے۔ کون؟ بحرا داؤدیہ، گجراتی بولتے ہیں لوگ، گجرات ان کا اڈا رہا ہے نا، ہاں بہت ہیں، لنگی چٹی اسٹریٹ، تمبو چٹی اسٹریٹ، یہ سب انہی لوگوں کی ہے۔ ہاں وہی مسلمانوں کا دعویٰ ہے۔ اب ان کے پاس دیکھیے وہ برہان الدین کی تصویر ہوگی، کیونکہ وہ وقت کا امام ہے ان کے پاس، اس کے پاس چلے جائے تو خلاص اللہ رسول سے بعد ہیں، وہ امام خوش ہے خاک کا بس۔ باقاعدہ اجتماعات ہوتی ان کی، ابھی آپ عقائد سنیں گے ان کے آگے چل کے انشاءاللہ۔ تو بحرا داؤدیہ جو ہندوستان میں بحرا داؤدیہ ہیں، یہ داؤدیہ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ان کے ایک ولی گزرے جن کا نام قطب شاہ داؤد تھا۔ اسماعیلیہ، شیعہ، اسماعیلیہ، فاطمیہ، مستعلیہ، جی، اور اس کے بعد داؤدیہ۔ کتنے مصائب دیکھیے۔ ممبئی ان کی لنڈا، ایک بحرا سلیمانیہ ہے، ان کے لیے اڈا کون ہے؟ یمن۔ آج بھی یمن میں بہت بڑی تعداد پائے جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی بحرا کے نام سے مشہور ہیں، لیکن بحرا سلیمانیہ کہیں گے، ورنہ عقائد ان کی سب کے سیم ہیں، عقائد سب کے سیم ہیں تقریباً۔ ابھی عقائد کی باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد آغا خانیہ ہے۔ یہ آغا خانیہ کیا ہے؟ اسماعیلیہ نظاریہ۔ آغا خان یہ لقب ہے، یہ لقب نے فرنچ کے جو رولرز رہے انہوں نے اسماعیلیہ کو ہمیشہ سنیوں کے خلاف استعمال کیا، ہمیشہ۔ یہ جو اسماعیلیہ آپ دیکھیں گے، یہ ہمیشہ ان کا دل یہود اور نصارہ سے لگا ہوا رہتا، ان سے اتفاقات کریں گے، ان سے مل بیٹھیں گے۔ اب جو سیریا میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسماعیلیہ کا ایک فرقہ ہے، نصیریہ، آپ کل سنیں گے آپ انشاءاللہ نصیریہ کون ہے۔ اب یہ دیکھیے باقاعدہ، اب جو
کرسمس گزرا. کرسمس میں باقاعدہ پورے مسلمان چرچ میں جمع ہوئے. مسلمان مطلب یہ عقیدہ رکھنے والے، اسماعیلی عقیدہ رکھنے والے پورے چرچ میں جمع ہوئے. اور چرچ میں یہ ایک پادری جو ہے کیا کر رہا ہے، ایک پادری باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے، اپنے عقائد پیش کر رہا ہے. اور اسی جگہ ایک مسلمان ٹھہر کے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا. ایسی باتیں کر رہا گویا کہ یہ دونوں کیا ہیں، عیسائی اور مسلمان، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہیں. یہ تصور دیا جا رہا. اب آمنے جو لوگ بیٹھے ہیں کیا ہیں، پورے کرسی میں بیٹھے ہیں اور سب عورت مرد سب مل کے بیٹھے ہیں، کوئی حرج نہیں ان کے اندر. عیسائی ہیں، مسلمان سب مل گئے ہیں. تو یہ جو مسلمان نہیں ہیں یہ وہ فرقے والے ہیں جن کو اسماعیلیہ کہا جاتا ہے. یعنی انڈائریکٹلی ان کا دل ہمیشہ یہود اور نصارہ سے مل کر رہتا ہے، سنیوں کو پسند نہیں کرتے. صوفی ہے وہ الگ ہے، صوفی. ٹھیک. تو میرے دوستو بتا یہ رہا تھا میں، تو یہ ہے اسماعیلیہ بحرہ. اب اسماعیلیہ آغا خانیہ کے تعلق سے بات چل رہی تھی. تو اسماعیلیہ آغا خانیہ جو ہے نا، یہ آغا خانیہ فرقہ اسماعیلیہ فرقہ سے کب الگ نکلا؟ 19 سینچری کے آغاز میں الگ نکلا. اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، ایک الگ گروپ کی شکل رہی، اور ان کو فل اینڈ فل سپورٹ فرنچ والے نے کیا. اور فرنچ والے ان کے بڑے کو کیا لقب دیتا تھا؟ آغا خان. آغا خان ایک بڑے آدمی کہتے ہیں. تو یہ لوگ اسماعیلیہ آغا خانیہ ہوئے، اور ان کا اڈا بھی ممبئی رہا ایک مدت تک. اور آپ کے مشہور محمد علی جناح پاکستان کے، یہ بھی کیا تھے؟ آغا خانی تھے. آغا خانی، اسماعیلیہ آغا خانی. اور ان سے آپ پوچھیے دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہو. اور یہ فرقے والے اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں، نام مسلمانوں کا ہوتا ہے لیکن دین سے بہت دور ہوتے ہیں. ان کے پاس دین کی پابندی نہیں ہوتی، اسی لیے انگریز پسند کرتے ہیں ان کو، تاکہ اپنا ٹٹو بنائیں، کٹ پتلی بنائیں مسلمانوں کو. نہیں، وہ پاکستان الگ جانے میں تو ان کا نہیں تھا، بلکہ دین علم نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے کئی غلطیاں کی انہوں نے، ان گنت غلطیاں کی. بہرحال تو ان کے جو ہے سب سے پہلے جو صاحب تھے جن کا نام حسن علی شاہ، یہ ممبئی میں رہے، اور ممبئی ان کے لیے جو ہے مرکز تھا سمجھیے. اور اس کے بعد آخری جو ان کا خلیفہ گزرا جس کا نام کریم تھا، کریم پتہ نہیں اب ہے یعنی اب کون ہے نہیں معلوم ایگزیکٹلی. کریم ان قریب رہا، ایک 5-6 سال تک کریم رہا تھا، کریم آغا خانی. اور ان کا اڈا کہاں ہے میرے دوستوں؟ پاکستان. اور یہ کریم جو ہے پورے امریکہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے. پتہ نہیں اسے کیسے بڑا مانتے ہیں. اس کے چہرے میں نہ داڑھی ہے نہ دین کی کوئی ملامح ہے. آدمی ہے تو جو انتہائی دنیا دار، لیکن فرقے کا بڑا ہے تو مانتے ہیں اسے. تو یہ ہے میرے دوستو اسماعیلیہ آغا خانیہ. تو یہ اسماعیلیہ کے اہم فرقے ہیں. اسماعیلیہ سب اسماعیلی ایک نہیں ہے، اور ہر شیعہ اسماعیلی نہیں ہے، یہ جان لیجیے آپ اچھی طریقے سے. ہر شیعہ اسماعیلی نہیں ہے، اور ہر اسماعیلی یہی ایک ہی عقیدہ نہیں رکھتا ہے، اس میں کئی فرقے ہیں. اور مشہور فرقے آپ نے سن لیا: قرامطہ، فاطمیہ، حشاشون، اور اس کے بعد بحرہ، اور بحرہ میں 2، اور اس کے بعد آغا خانیہ. آغا خانیہ ٹھیک ہے. قطب شاہ داؤد، اچھا ان کے اہم مصیبت، یہ سب اسماعیلیہ جو ہیں ان کے اہم مصائب، اہم پریشانیاں عقیدے میں کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک امام کو مانتے ہیں. ایک امام کا ماننا ان کے لیے انتہائی ضروری ہے. امام مر بھی جائے تو وہ زندہ ہیں بول کے مان لیتے ہیں، یعنی مطلب اس حد تک یہ لوگ پہنچے ہیں. اور اس کے بعد اب یہ امام کو خدا بنانے کی پوری مکمل کوشش. امام آپ کو دیکھتا ہے، امام آپ سوتے ہیں تو آپ کے دل میں رہتا ہے جی. اسی لیے فوٹوز دیکھیں گے آپ برہان الدین صاحب کے، برہان الدین جو بحرہ کا بڑا ہے، اس کے فوٹوز استعمال کرتے ہیں. گھر میں فوٹو ہوتے ہیں، موبائل میں فوٹو رکھتے ہیں. وہ دیکھتے رہیں اسے باقاعدہ، جب تک دیکھتے رہیں گے سمجھیے کہ ایمان میں اسے. اسماعیلیہ بحرہ ہے نا. اب کا بحرہ کا بڑا اب کا کون ہے؟ برہان الدین. اب کا ہاں صحیح ہے نا. بامبے میں یہ لوگ ہر سال اجتماع کرتے ہیں، سری لنکا میں، کبھی جو ہے نامیبیا میں، کبھی ٹانزانیہ میں، کرتے رہتے باقاعدہ، جمع ہوتے ہیں باقاعدہ. یہ لوگ یہ مت سمجھیے کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. اب برہان الدین
اب جائیے ان کی دکانوں میں جائیے، فوٹو نظر آئے گا آپ کو، برہان الدین کا فوٹو، اب وہ زندہ ہے، اس کی شخصیت میں ہر قسم کی غلو، خدا بنانے کی مکمل کوشش چلتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسری مصیبت یہ ہے کہ یہ لوگ عام شیعہ سے ہٹ کر یہ لوگ کیا ہے، تناسخ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تناسخ کا عقیدہ کیا ہے؟ دوبارہ ریبرتھ، مطلب آخرت کا انکار انڈائریکٹلی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پورے صفات کا انکار کرتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ ہے یا نہیں ہے اس تعلق سے گفتگو کرتے نہیں، کیونکہ اللہ ہے بھی اور نہیں بھی، یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں یہ لوگ۔ اور اس کے بعد نمازیں قائم نہیں کرتے، نمازیں قائم نہیں کرتے، نماز یہ اپنے لیے الگ بنا لی ہے۔ جیسے ان کا امام، آج کا امام کہا کہ بھائی 3 رکعت پڑھو، اس کے بعد امام آیا اس نے کہا کہ بھائی کل سے 2 رکعت پڑھ لو یا پھر 4 رکعت پڑھ لو، بدلتے رہیں گے۔ ان کے کوئی جو ہے نظام، نماز کے لیے کوئی نظام نہیں ہے، جیسے ہمارا پاس ہے ویسے نماز قائم کا کوئی نظام نہیں ہے، بلکہ نماز کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان کے عقائد میں ظاہری طور پر دینداری، بات چیت دینداری ہوگی، بات چیت میں دینداری کر لیں گے، ورنہ عمل میں اسلام کے خلاف کریں گے۔ خلاف ہونا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بے دیندار ہونا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب ہمارے پاس کیا ہے کہ آدمی دیندار ہونا ہو، ابھارتے ہیں کہ بھائی دین میں رہے ورنہ جہنم جائے گا، ڈراتے ہیں، لیکن ان کے پاس مسئلہ ہی نہیں ہے، صرف جماعت میں رہ جائے تو کافی ہے۔ کافر ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا، اسماعیلیہ اور ان کے پورے فرقے کیا ہیں، اتفاقاً کافر ہیں، نہ آپ ان سے لڑکی دیں گے، نہ ان سے جو ہے شادی بیاہ کریں گے، کافر ہیں، اتفاقاً کافر ہیں، بہرا ہو یا پھر آغا خانی ہو، سب کافر ہیں۔ ہاں یہ الگ ہے، اس میں بتا رہا ہوں نا، یہ اسماعیلیہ یہ ان کے جو ہے الگ عادات و اطوار ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول یہ پورے نچڑ کے امام میں آ گئے، بتایا نا میں آپ کو، اللہ اور اللہ کے رسول علم لدنی سے امام کے پاس پورا علم پہنچ جاتا ہے، تو امام بننے کے بعد خود بخود کیا بن جاتا ہے، وہ خود بخود اسے حلال و حرام کا علم آ جاتا ہے، خود بخود جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے، اس حد تک امام کو انہوں نے بنا رکھا ہے۔ اس کے بعد ضرور اہل بیت تو وہی جسے بتایا میں، اسماعیلیہ کے لیے ظاہری دعویٰ اہل البیت، اہل البیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیں گے، ان کے خاندان کی طرف بلائیں گے، لیکن عملاً جیسے امام غزالی بتائے کافر ہوں گے، لوگوں کو کھینچنے کے لیے اہل البیت۔ کون سے؟ نہیں ضروری نہیں ہے، صوفیہ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ کون اسماعیلیہ؟ نہیں درگاہ جو شیعہ درگاہ، کئی درگاہ شیعہ کے بھی اور صوفیہ کے بھی ہیں، اولیاء اللہ جو صوفیہ ہمارے جو سنی عقائد رکھنے والے، وہ جن کے اندر بگاڑ ہے، یہ صوفی قسم کے لوگ ہیں، سمجھا؟ اسماعیلیہ الگ ہیں، شیعہ الگ ہیں، صوفیہ الگ۔ اب ہم صوفیہ پر گفتگو نہیں کی، ان کے عقائد الگ ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ اب ہم اسماعیلیہ شیعہ پر گفتگو کر رہے ہیں، تو ان کا عقائد آپ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد یہ لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے دل میں اس وقت کا امام ہوتا ہے، اسے ہی سوچتے ہیں۔ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو کعبہ ہے ہمارے امام کی نشانی ہے، وہ کہہ کے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، یعنی مطلب اس حد تک یہ لوگ برباد ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے اہل علم نے بالاتفاق ان کو کافر کہا ہے۔ یہ تھے میرے دوستو اسماعیلیہ۔ اس کے بعد ایک دوسرا فرقہ ہے اسماعیلیہ سے ہٹ کے، شیعہ ہے، اسماعیلیہ نہیں ہے، بلکہ اسماعیلیہ سے ایک ہاتھ آگے، جن کو نصیریہ کہتے ہیں۔ نام کیا ہے؟ نصیریہ۔ آج کا جو آپ کا بشار اسد ہے سیریا میں، نصیری ہے، نصیریہ عقیدہ، ایک فرقہ نصیریہ ایک فرقہ ہے۔ اسماعیلیہ سے ہٹ کے، ہاں، شیعہ اسماعیلیہ نصیریہ الگ۔ اب یہ باقاعدہ علی کو خدا کہتے ہیں۔ اسماعیلیہ وغیرہ آپ دیکھیں گے تو غلو کریں گے، خدا بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ لوگ باقاعدہ حضرت علی کو خدا کہتے ہیں، علی خدا، نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ وہی خدا ہے۔ یہ ان کا جو ہے اہم عقیدہ ہے نصیریہ کا۔ تو یہ عقیدہ شروع کرنے والا کون تھا؟
محمد بن نصیر، نام لکھ لیجئے، محمد بن نصیر 270 ہجری کا ہے، محمد بن نصیر 270 ہجری۔ یہ اس زمانے میں تھا جب 11ویں امام زندہ تھے، 10ویں امام زندہ تھے شیعہ کے۔ اب یہ نصیریہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو امام تھے ان سے انہوں نے امامت لے لی، وہ جانے کے بعد محمد بن نصیر کو امام بنا کر گئے۔ محمد بن نصیر نے 10ویں امام 11ویں امام سے امامت حاصل کر لی، شریعت کا پورا علم لدنی کے ذریعے سے ان کے پاس آ گیا۔ یہ نصیریہ کا دعویٰ ہے۔ عام شیعہ سے یہیں پر اختلاف۔ عام شیعہ کیا کہتے ہیں؟ 12 امام ہیں، 12ویں امام اندر ہیں، ایک نصیریہ کیا کہتے ہی نہیں، 11ویں امام کے بعد پوسٹر ہمارے امام کو مل گیا، ہمارے امام کو وہ لوگ دے کے گئے، یہ شیعہ چھپا رہے ہیں بلکہ نصیریہ کہہ رہے ہیں۔ تو 12ویں امام ہمارے امام جن کا نام محمد بن نصیر تھا، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اب عقائد کیا ہے؟ یہ جو نصیر صاحب تھے محمد بن نصیر، سب سے پہلے مہدی کا دعویٰ کیے جو جنرل بنیادی راستہ ہے، اس کے بعد جو ہے نعوذ باللہ، اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کیے، اس کے بعد رسول کا دعویٰ کیے۔ محمد بن نصیر رسول کا بھی دعویٰ کیے اور اس کے بعد نبی کا بھی دعویٰ کیے۔ یہ آ کے سوریہ میں بہت بڑی تعداد میں ہیں اور یہاں تک حکومت انہی کے ہاتھ میں ہے، سیریا حکومت انہی کے ہاتھ میں، اور یہ لوگ اتنے شدید ہیں سنیوں کے خلاف، اتنے شدید ہیں کہ سعودی عرب سے ایک پرچہ بھی جا نہیں سکتا سیریا میں، اتنا اسٹرکٹ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جتنے بھی سنی تھے ان کو انہوں نے بہت نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ شیخ البانی کو یہی لوگ نکالے۔ شیخ البانی جو کہاں تھے؟ دمشق میں تھے وہ، اور 50 سال تک دعوت کا کام کیا، آخری زمانے میں ان کو ادھر سے نکال دیا گیا، اور آج بھی ان کے سر میں زندہ یا مردہ اگر کوئی لائے تو اس کے لیے انعام ہے حکومت میں، مرنے کے بعد بھی اس حد تک۔ اور ہم نے کئی ساتھیوں سے ملاقات کیا ہے جو سیریا کے ہیں، جو صحیح العقیدہ ہیں، تو ایسے باتیں سناتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور آج اتنا خون جو خرابہ ہو رہا ہے یہی نصیریہ کی وجہ سے، یہی شدت جس کا اظہار یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ہاں ہیں، لیکن حکومت انہی کے پاس ہے۔ حافظ اسد بشار اسد، جن کو فرنچ نے بنایا، باقاعدہ فرنچ بنا کر سیریا میں حکومت ان لوگوں نے دیا ان کو۔ کنگشپ نہیں ہوئی، ڈیموکریٹ جیسے صدام حسین تھا ویسے ہی۔ علوی اور نصیری، علوی اس وجہ سے کہ علی کو کیا کہتے ہیں؟ خدا۔ علوی مطلب علی کے پیرو۔ یہ لوگ جھوٹ مشہور کرنے کے لیے اپنے آپ کو علوی کہتے ہیں، حالانکہ نصیری ہیں، لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نصیری نہیں ہیں، ہم علوی ہیں، یعنی علی رضی اللہ عنہ کی طرف انتساب کرتے ہیں، جبکہ انتساب غلط ہے، ان کو نصیری کہنا چاہیے۔ اور یہ نصیریہ کے عقائد میں سے بدترین عقیدہ عبد الرحمن بن ملجم، کون ہے؟ الخارجی عبد الرحمن بن ملجم، جس نے حضرت علی کو قتل کیا، یہی تھا قتل کرنے والا حضرت علی کو۔ اب یہ لوگ حضرت علی خدا ماننے والے کیا کہنا چاہیے؟ اسے دشمنی کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے خدا کو اس نے مار دیا۔ الٹا عبد الرحمن ملجم کی تعریف کرتے ہیں، عبد الرحمن ملجم کو ان کا پیشوا مانتے ہیں، یعنی ان کے خدا کو قتل کرنے والا ان کا امام ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ملجم کی وجہ سے ہالوت ناسوت سے نکل گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی خدا علی رضی اللہ عنہ کے جسم میں پھنسا ہوا تھا، قتل کرنے کے بعد خدا کے لیے اب کیا ہے؟ جسم نہیں رہا، خدا اوپر اڑ کے چلا گیا۔ عقیدہ ہے، باقاعدہ ماننے والے ہیں، یہ مان کے چلتے ہیں وہ لوگ، نعوذ باللہ۔ اب ان کے عقائد میں سے خطرناک عقیدہ یہ ہے کہ جو 5 وقت کی نماز جو پڑھتے ہیں آپ، یہ 5 وقت کی نماز نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟
نماز 5 وقت کا مطلب کیا ہے؟ پنجتن پاک ہے. صوفیہ کے پاس بھی دیکھیں گے علی حسن حسین فاطمہ، علی حسن حسین فاطمہ محسن ایک چھوٹے بھائی ان کے، یا پھر رسول محمد علی فاطمہ حسن حسین. یہ 5 وقت کی نماز ہے. ان کو مان لیں تو نماز کی ضرورت نہیں ہے. ان کے مان کے آپ چلیں گے تو نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ بھی پنجتن پاک کا دعویٰ کرتے ہیں. اثنا عشریہ جو ہے یہ شیعہ سے مکس ہو گئے. تاریخ بتا رہا ہوں نا میں، ہنگامہ ہوا تاریخ میں. صوفی ہیں، شیعہ ہیں، ان لوگوں نے آپس میں اپنے عقائد بدلا لیے. یہ بازو لے لیے، ان سے بازی لے لیے. ہمارے پاس ہمارے اندر جو قبر پرستی کیوں آئی؟ شیعہ سے آئی. ان سے متاثر ہو گئے، بعض ان سے بعض چیزیں لیے. جتنی بدعتیں اکثر اس شیعہ کے ذریعے سے آئی. صوفی شیعہ سے متاثر ہو کے ان سے عقائد لے لیے. ایسا بھی ہوا ہے. تو جو متاثر ہو اس میں سے ایک بات پنجتن پاک کا. اور اس کے بعد ان کے پاس کیا ہے؟ شراب حلال فقط نہیں، شراب کی عزت کرنا چاہیے. گھر میں جو نیچے نہیں، اوپر رکھو اسے، اچھے گلاس میں ڈالو، پاک صاف رکھو اسے. نعوذ باللہ. ہاں، شراب حلال فقط نہیں ہے بلکہ اس کی عزت کرنا چاہیے. اب یہ لوگ چونکہ حضرت علی کو جو ہے خدا مانتے ہیں تو بعض صحابہ کو مانتے ہیں لوگ. پورے صحابہ کو کافر تو نہیں کہتے، جو حضرت علی کا سپورٹ کیے ان کو مانتے ہیں. اب مانتے ہیں تو مانتے ایسا مانتے ہیں کہ سبحان اللہ. جی اب ایک صحابی دیکھیے، مقداد بن اسود، مشہور صحابی ہیں مقداد بن اسود. اب ان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ اصل خدا تھے، رب الناس، اور لوگوں میں کھانا بانٹنا، لوگوں کے رزق کی تقسیم کرنا ان کی ذمہ داری تھی. مقداد بن اسود، یعنی ان کے عقائد ہنسی آ رہی ہے لیکن مان کر چلنے والے ہیں. کن کے؟ نہیں وہ دحیہ الکلبی. ابو ذر الغفاری، اب ان کے تعلق سے کیا کہتے ہیں کہ آسمان میں جتنے بھی ستارے چاند ہیں یہ سب ابو ذر الغفاری کی ذمہ داری ہے. یعنی مانتے ہیں تو ایسا مانے کہ کہیں کا کہیں پہنچا دیے. ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی یہ بات ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے ان کے پاس، اختلاف نہیں کرتے. ستارے ابو ذر الغفاری ذمہ دار ہیں، وہی چلاتے ہیں. بالکل وہی. اب عبداللہ بن رواحہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہوا اور لوگوں کے روح لینے کی ذمہ داری عبداللہ بن رواحہ کی ہے. صحابی جانتے ہیں عبداللہ بن رواحہ، مشہور صحابی شاعر ہے. اور عثمان بن مظعون ان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی ذمہ دار ہیں، ان کے جو بیماریاں ہیں دور کرنا، ان کو بیماریاں لانا، یہ سب ان کی ذمہ داری ہے. نعوذ باللہ. تو یہ میرے دوستو سبحان اللہ ایسے عقائد والے موجود ہیں اور یہ زمین میں ہیں، باقاعدہ حکومتیں ہیں ان کے پاس. یہی عقیدے پر ہیں، بالکل یہی عقیدے میں، ان کے عقائد تبدیلی نہیں. اب جو بتا رہا ہوں یہ عقیدہ ان کے کنٹمپرری عقیدہ ہے. نصیری جو سیریا میں ہے اور دوسرے لاذقیہ اور دوسرے اس علاقے میں، عراق میں بھی ہیں بہت بڑی تعداد میں، یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں. اور اس کے بعد ان کے پاس حج کرنا جائز نہیں ہے. اب یہ ایسے لوگ کافر نہیں کہیں تو کیا کہیں گے؟ اس لیے متفق علیہ کافر ہیں لوگ. اب پھر کافر ہیں تو پھر کیوں بھائی اسلامی فرقوں میں شامل کرنے کی کیا ضرورت؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ اہل بیت کی طرف انتساب کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ان کے قول کو ہم بچا رکھ کے ان کو اسلامی فرقہ مانتے ہیں، ورنہ یہ لوگ کافر ہیں متفق علیہ، ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے. حج کرنا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں بھائی؟ کیونکہ حج میں کیا ہے؟ کعبے کی طواف کرتے ہیں. کعبہ کیا ہے؟ پتھر ہے، تو پتھر کی طواف کر سکتے ہیں، اس کے لیے شرک ہے. حج کرنا شرک ہے ان کے پاس. نسأل اللہ العافیہ. حج کرنا ان کے پاس جو ہے شرک ہے. اور اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ دینا غلط بات ہے. صحیح بات ہے، یہ کہتے ہیں، ابھی کہتے ہیں، ان کے عقائد ہیں زکوٰۃ دینا غلط بات ہے. کیسے زکوٰۃ دیں گے بھائی؟ کیا ٹیکس ہے؟ زکوٰۃ ٹیکس جیسا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو دینا نہیں چاہیے. روزہ کچھ بھی نہیں. روزہ کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں صرف بیوی سے مت ملو دن میں، باقی سب کھانا پینا وغیرہ کر سکتے ہیں. تو رو کے رکھنا ہے اپنے آپ کو. روزے کا مطلب روکنا اپنے آپ کو. تو اپنے آپ کو کسے روکنا؟ اہم چیز یعنی
بیوی سے رو کے رکھنا، بس کھانا پینا سب جو ہے بالکل جائز ہے۔ اور میں نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ لوگ جو ہے خدا کو گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ، خدا کو گالی دیتے ہیں، ہاں گالی دیتے ہیں۔ اب ہمارے ہاتھ سے کچھ چھوٹ کے گر جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ کہتے ہیں، اٹھے بیٹھے الحمدللہ سبحان اللہ، منہ میں ہمارے جو ہے جاری رہتی چیز۔ اب ان کے پاس گالیاں جاری رہتی منہ میں، خدا نہیں ہے۔ جس آواز انگریزوں کو سنتے ہیں آپ دیر از نو گاڈ کہیں گے، غصہ آ جائے تو سنے نہیں ہے، غصہ جائے دیر از نو گاڈ کہیں گے خدا کا انکار۔ ویسے ان کے پاس جو ہے اگر کوئی چیز ہاتھ سے چھوٹ کے گر جائے یا پھر اٹھنا ہے، اٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، بیٹھا ہے، خدا کو گالی دیتے باقاعدہ، خدا نہیں ہے ایسا کہتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے سنا جو ان کے ساتھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن تو سب سے پہلے صحیح قرآن ہے ہی نہیں، ہے تو بھی قرآن کیا ہے؟ حضرت علی کا انٹروڈکشن ہے اس میں، بس قرآن میں جتنا بھی ہوا ہے سب حضرت علی کا انٹروڈکشن ہے، حضرت علی کی تعریف ہے۔ حضرت علی کیا ہے یہ قرآن میں بتایا گیا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور اس کے بعد جہاد ان کے لیے کیا ہے؟ جہاد گھر میں بیٹھ کے کفار پر لعنت بھیجنا، یہی جہاد ہے۔ اتنا کر لے تو کافی ہے، میدان میں اتر کے تلوار نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھ کے کفار پر لعنت بھیجتے رہیں۔ اور اس کے بعد ان کے پاس وضو کیا ہے؟ وضو کچھ بھی نہیں ہے، علم باطنی سیکھنا یہی وضو ہے۔ طہارت کیا ہے؟ سب گندے ہیں ان کے پاس سوائے اس کے جس کے پاس علم باطنی ہے۔ علم باطنی کیا ہے؟ یہی حج حرام، جی یہ علم باطنی جس کے پاس ہے وہی پاک ہے۔ وضو کا مطلب پاک ہونا، پاک ہونا مطلب کیا ہے؟ علم باطنی کا ہونا، علم ظاہری کا جانا۔ ان کے عقائد متفق علیہ عقائد ہیں۔ بس یہ اہم عقائد ہیں، اور بھی ہیں، اتنا کافی ہے۔ اس وجہ سے پورے اہل علم نے مل کر ان کو کیا کہا؟ کافر کہا ہے۔ ان کے چند عیدیں لکھ لیجیے۔ ہم اور آپ بقرعید کی عید کب مناتے ہیں؟ 10 ذی الحجہ، ان کے پاس 12 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کو یہ عید مناتے ہیں۔ اور اس کے بعد عیسائی جتنے بھی عید مناتے ہیں ساتھ مل کے مناتے ہیں، واجب ہے ان کے پاس عیسائی کی عید میں جانا، آپ کے دین میں، نعوذ باللہ۔ کرسمس منائیں گے آپ، اور اس کے بعد کیا ہے ان کے؟ ابھی ہے نا ایسٹر ڈے، گڈ فرائیڈے، جی یہ سب عید یہ بھی مناتے ہیں۔ نصیری ہے تو یہ عید یہ بھی منائیں، ورنہ یہ نصیری نہیں ہے، ورنہ یہ جو ہے علی کا پیرو نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد عید نیروز مناتے ہیں لوگ بھی۔ اور اس کے بعد یہ لوگ 9 ربیع الاول کو خوشیاں مناتے ہیں، بلکہ عید مناتے ہیں، اور اس عید کا نام دلام ان کے پاس، کیونکہ اس دن عمر بن خطاب کو قتل کیا گیا، اس دن ان کے لیے عید ہے۔ اور شیعہ کیا نام سے بات ہے؟ بابا شجاع الدین، اور یہ 8 ربیع الاول کو مناتے ہیں لوگ، ان کا الگ ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس جو ہے عاشوراء کے دن کربلا جانا ان کے لیے اہم وزٹ ہے، حج جیسا ہے۔ عاشوراء کے دن پورے مل کے کربلا جاتے ہیں، عراق۔ اور اس کے بعد کرسمس سے یہ اپنے پورے کاموں کا آغاز کرتے ہیں، کرسمس ڈے، کیونکہ ان کے لیے مبارک ہے، تو تجارت کرنا ہے یا پھر زراعت کرنا ہے، ایگریکلچر شروع کرنا ہے تو کرسمس سے شروع کرتے ہیں۔ کہاں سے مسلمان رہیں گے لوگ؟ اس لیے متفق علیہ کافر ہیں، متفق علیہ کافر ہیں، کافر ان کو ماننا چاہیے۔ اچھا یہ لوگ اب سب سے زیادہ کہاں ہیں؟ سیریا میں ہے، اور اس کے بعد اناضول ایک بستی ہے،
اناضول وہاں پر ہیں، اور اس کے بعد ترکستان میں ہیں، ترکیہ میں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے البانیہ، یورپ میں کنٹری البانیہ وہاں پر ہیں، اور اس کے بعد لبنان میں ہیں، اور اس کے بعد عراق میں ہیں۔ تو میرے دوستو یہ نصیریہ ہیں، نہیں ایک الگ بستی ہے، وہی عراق کے آس پاس ہے اناضول، وہاں پر باقاعدہ یہ مشہور ہیں، ان کے لباسوں سے انہیں پہچانے جاتے ہیں آج بھی بہت بڑی تعداد میں۔ انشاءاللہ کل ہم ایک دوسرے فرقے کا تعلق سنیں گے جن کا نام دروز، جن کا نام دروز۔ اس کے جو برانچز نکل رہے ہیں ایک فرقے سے، وہ بھی ہو سکتا ہے دو فرقے میں داخل ہے، یا صرف وہ جو مادری ایک فرقہ ہے وہ؟ اس میں دیکھیے اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 72 فرقے کہا ہے، اسے مراد کیا ہے؟ ستفترق امتی علی 73 فرقہ، ان بنی اسرائیل افترقت علی 71 او 72 فرقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا کہ یہود و نصارہ 71 یا پھر 72 فرقوں میں بٹے ہیں، اور یہ امت 70 پر 3 فرقوں میں بٹے گی۔ آپ صاحب نے کہا تو یہ 73 یا پھر 72 سے مراد کیا ہے؟ کیا صرف 72 فرقے ہی آئیں گے، اس سے زیادہ نہیں آئیں گے؟ اگر 72 مان لیے جائے تو 72 سے زیادہ نہیں آنا چاہیے، اگر آئیں گے تو حدیث غلط ثابت ہوگی۔ تو پھر 70 پر 2 72 سے مراد کیا ہے؟ 72 سے مراد میرے دوستو جیسے اہل علم کہتے ہیں، اس میں دو قول ہے، بعض اہل علم اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا، لیکن صحیح بات ہے کہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس حدیث کی تشریح میں اہل علم کے پاس اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا 72 جو ہے چونکہ 70 سے لفظ نکلا ہے، اور 70 کا لفظ عربی میں کسی بھی چیز زیادتی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم جو ہے کہتے ہیں بھائی جو ہے 100 مرتبہ بولا ہے، ان کو سمجھتے نہیں بھائی، 1000 مرتبہ والا سمجھتے نہیں بھائی، کیا 1000 مرتبہ بولے نا، 1 2 3 گنے نہیں گنے، زیادتی کے لیے۔ اور ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے، ایک نمبر رکھتے ہیں، جیسے عربوں کے پاس کلوکیل میں ایک طریقہ ہے کہ بھائی وہ آدمی کو جو ہے 70 موت آئی بھائی کہیں گے، 60 موت آئی کہیں گے، تو نمبر مراد نہیں، اس سے ایک زیادتی مراد ہے، ایگزیگریشن مراد ہے۔ اور قرآن سے بھی اس کی دلیل ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اگر آپ ان کے لیے اب 70 مرتبہ بھی آپ مغفرت چاہیں منافقین کے لیے، ہم معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ تو کیا 71 مرتبہ کرنے سے معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ؟ 72 مرتبہ، 100 مرتبہ؟ مطلب کیا ہے؟ آپ چاہے جتنا بھی استغفار کریں، ہم معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ 70 مراد 70 ہی نہیں ہے، اگر 70 ہی مراد لیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ 71 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ جیسے حدیث میں خود آیا ہے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 70 سے زیادہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا تو میں اسے زیادہ کرتا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ نہیں ہوگا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو 70 کا لفظ استعمال کیوں ہوا؟ ایگزیگریشن کے لیے، میکسیمم بیان کرنے کے لیے۔ ہر زبان میں ہے، تمل میں بھی ہے، آیرت مرتبہ واٹی سننگا، تو ہر زبان میں نہیں بولتے ہی نہیں بولتے آیرت مرتبہ، آیرت کیا ہو، آیرت بول رہا تو چلے گا کیا؟ نہیں، وہ مراد نہیں ہے، اسے ایگزیگریشن مراد ہے۔ تو 70 سے مراد ایگزیگریشن، زیادہ بیان کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا مطلب ہے کہ بہت سارے فرقے آئیں گے، بہت سارے فرقے آئیں گے۔ ایک دوسرے حدیث سے اس کی دلیل ملتی ہے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں یہ کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ لوگ بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے۔ تو 70 سے مراد بہت زیادہ فرقے آئیں گے، 70 ہی نہیں، اس سے زیادہ آئیں گے، انگنت فرقے آئیں گے، ایک مراد۔ دوسرا مراد یہ ہے جیسے شیخ صالح فوزان دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ 70 سے مراد 70 فرقے جو اصولی فرقے ہوں گے۔ 70 سے مراد دیکھیے، اب شیعہ آپ نے سنا، اسماعیلیہ سنا، اسماعیلیہ میں کئی فرقے سنے جیسے آپ نے سوال کیا، اب نصیریہ یہ بھی قسم شیعہ ہی ہیں۔ کیا یہ لوگ الگ الگ شمار کریں گے یا پھر پوروں شیعہ مانیں گے؟ پوروں شیعہ مان لیں گے تو سب ایک فرقہ میں آئیں گے، ہے یا نہیں ہے؟
اب اس میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے، مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اچھا اصول فرقہ کون ہے؟ اب اسماعیلیہ ہے، شیعہ ہے. اب شیعہ کا عقائد الگ ہے، اسماعیلیہ کا عقائد ہے. کیا ان دونوں کو ملا کے شیعہ کہیں گے یا پھر شیعہ الگ اسماعیلیہ الگ، ان کو دو شمار کریں گے؟ یہاں پر اہل علم کا اختلاف ہوتا ہے. تو بات سمجھنے کا مسئلہ یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بھائی اختلافات بہت زیادہ ہوں گے، فرقے انگنت آئیں گے، آپ بچے رہیے. آپ کے لیے اصول بیان کر دیے گئے، آپ ہر فرقے کی مصیبت جان لیجیے تاکہ آپ بچ کر رہیں. اب یہاں پر ہمارے معاشرے میں ایک دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ جماعت اور فرقہ سب کو ایک سمجھتے ہیں. فرقہ کب بنتا ہے فرقہ میرے دوستوں؟ جب افتراق کرتا ہے، اصول میں اختلاف کرتا ہے. جماعتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، اہل سنت جماعت کی کئی جماعتیں ہو سکتی ہیں. جماعت اور فرقہ اور اس کے بعد تحریک، اس کے بعد پارٹی، یہ پارٹی تحریک اور اس کے بعد جماعت، یہ لوگ اصول سے اختلاف نہیں ہیں. ان کے پاس مدعا کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے، اسے اچیو کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں. جماعت، پارٹی یا پھر جو ہے آپ تحریک کہیے، مقصد اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز حاصل کرنا ہوتا ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے. جیسے مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں بہت خراب ہے، خاص طور پر ایجوکیشن میں بہت خراب ہے، تو ایجوکیشن کی ترقی کے لیے ایک جماعت ہم شروع کی فار ایگزامپل. تو فوراً یہ لوگ فرقہ جی بولیں گے؟ نہیں، یہ لوگ فرقہ نہیں، یہ لوگ جماعت ہیں. جماعت کیوں؟ ایک مدعا لے کے مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اب جماعت صحیح جماعت ہو سکتی ہے، فرقے وارانہ جماعت ہو سکتی ہے، کہ نہیں ہے؟ اب شیعہ نے مل کے جماعت شروع کی، ہم کیا کہیں گے؟ جماعت ہے لیکن فرقے وارانہ. تو جماعت ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے جماعت شروع کرتے ہیں، ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں، ایک موضوع پر لوگوں کو بیدار کرنا ہے، اویرنس پیدا کرنا ہے، تو لوگوں کو جمع کرتے ہیں. اب ان کے پاس عقیدہ یہ کیا ہے؟ ٹچ سٹون نہیں ہوتا ہے جس کی بنیاد پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کرتے جاتے ہیں. جیسے دیکھیے پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ لوگ کیا ہے؟ مسلمان پارٹی ہے. جیسے آپ کے پاس ایک ہے نا کئی ہندو ممبرز ہیں. مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر ڈیولپمنٹ پیدا کرنا. اب آپ کافر ہو، مسلمان ہو، کون سا فرقہ ہے نہیں جانتے ہیں، آ جائیے ہمارے ساتھ. تو جماعت فرقہ اس میں فرق کرنا چاہیے. فرقہ اصول میں اختلاف کرنے سے، ایک جماعت فرقہ نہیں ہو سکتی. اہل سنہ کے اصول پر ہے، یہ ایک موضوع پر کام کر رہے ہیں. مثال طور پر ایک جماعت شروع ہوئی، کیا ہے بھائی؟ صرف ہمارا ٹارگٹ درگاہ ہے، درگاہ کے تعلق سے لکھیں گے، پڑھیں گے، بولیں گے، اسی پر کام چلائیں گے. ہم لوگ جماعت اسی پر کام ٹارگٹ فکس کرتے ہیں. ایک ہم کیا کہیں گے؟ اہل سنہ ہے لیکن اس میں ان کا ٹارگٹ ہی اسی پر کام کریں گے، اسی پر محنت کریں گے. اب ضروری یہ نہیں کہ آپ جماعت شروع کر دینے کے بعد اہل سنہ اور جماعت کے پورے کام کریں. ممکن ہے جہاد بھی لڑیں گے، بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، سب کریں گے. یہ کب ہوگا؟ اگر آپ کے پاس خلافت ہو تو ہوگا. خلافت ہے، کوئی جماعت کی ضرورت نہیں. خلافت ہے، کسی تحریک کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ریپرزینٹ کرے گا نا، وہ پوری ذمہ داری لے لے گا. خلیفہ کس لیے بنائے ہم؟ پورے مسائل اس کے پاس جائیں گے اور اسے ہر موضوع پر محنت کرنا ہے، ہر موضوع پر لوگوں کو جمع کرنا ہے. یہ خلیفہ کا کام ہے. ہر اسلام کی چیز کو قائم کرنا ہے، ہر شریعت کی چیز کو قائم کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ خلیفہ کرنے کا کام. اب خلیفہ نہیں ہے، اب کیا کرتے ہیں؟ اب جیسے ہندوستان میں آپ ہیں، دیکھتے ہیں کہ فلاں جماعت فلاں چیز پر کام کرتی ہے، فلاں جماعت فلاں چیز پر کام کرتی ہے، تو کام دیکھ کر فوراً فرقہ نہیں کہہ سکتے جب تک عقیدہ نہ دیکھیں. تو ہر جماعت فرقہ ہونا ضروری نہیں اور ہر فرقہ جماعت ہونا ضروری نہیں. تو جماعت ایک الگ چیز ہے، فرقہ الگ چیز. چاہے وہ جماعت ہو، فرقہ ہو، ہم اصول دیکھیں گے، عقیدہ دیکھیں گے، اصول پر صحیح ہیں، عقیدے پر صحیح ہیں. کسی ایک چیز کو لے کر اس پر محنت کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. کسی چیز کو لے کے اس میں محنت کرتے ہیں تو ہم کہیں گے بھائی الحمدللہ یہ اہل سنہ ہے، لیکن یہ لوگ اس پر ٹارگٹ کر کے اس میں کام کرتے ہیں. اور اس کے بعد اب بعض لوگ کیا ہے؟ جماعت کے تعلق سے اتنی زیادتی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پورا دن اسی جماعت میں ہے، پورا دن اسی جماعت میں، اس کے علاوہ کوئی دین ہی نہیں ہے، دین ہے تو یہی جماعت میں ہے. ایسے سمجھنے والے، یہ جہل کی وجہ سے.
مقصد نہیں جانتے بھائی جماعت شروع کیے کیوں, اس کا مقصد کیا نہیں جانتے. آگے ایسے لوگ آئے جو لوگ کیا سمجھے بھائی پورا دن یہی جماعت میں, یہی جماعت کے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا کرنا سب کچھ کرنا یہی دن ہے, اس کے علاوہ ہٹ کے کریں گے تو کافر بن جائیں گے. یہ جہل نہیں جاننے کی وجہ سے. تو میرے دوستو فرقہ, جماعت, تحریک, پارٹی, حزبیہ یا پھر جو ہے باطل فرقہ اسے کہیں گے جس کے پاس اصول میں اختلاف ہے. جس پر آپ نے دھارا اس پہ اختلاف کیا تو ہم اسے حزبیہ نہیں باطل فرقہ کہیں گے. اگر کسی کے پاس اصول میں اختلاف نہیں ہے, اکا دکا غلطی ہے, کوئی حرج نہیں, ہم ان کو باطل فرقہ نہیں کہیں گے. یہ فرق جاننا بہت ضروری ہے. جماعت, فرقہ, پارٹی, تحریک الگ الگ چیزیں ہیں, سمجھے آپ. ہر جماعت, بھائی کتنے جماعتاں بھائی, واہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے حدیث صحیح بھائی 72 فرقے, کیا جی اسی سے تعلق, جہل نہیں جانتے جماعت کسے کہنا ہے, فرقہ کسے کہنا ہے, تحریک کسے کہنا, نہیں جانتے, یہی وجہ ہے. ایک مرکز نہیں سمجھا آپ کو. تو یہ ایک ہر مرکز, ہر مدرسہ یا پھر ہر یونیورسٹی یا پھر جو ہے ہر جامعہ جماعت نہیں ہے, یہ فرقہ نہیں ہے. فرقہ اس وقت بنیں گے جب اصول سے اختلاف کریں گے. باطل فرقہ اس وقت بنیں گے جب اصول سے اختلاف ہوا, تب جا کر ہم کہیں گے بھائی فرقے والے ہیں, اگرچہ کہ وہ اچھے اچھے دعوے کریں, اچھے اچھے جماعتوں کے نام رکھیں, کہیں گے بے فرقہ ہے. فلاں جماعت ان کے اندر صوفیت ہے تو وہ صوفیہ ہے, عقائد میں وہ صوفیہ ہیں, اگرچہ کہ دعوے اچھے ہیں, لباس اچھی ہیں, بات چیت اچھی ہے, نہیں صوفیہ. عقیدے میں انہوں نے منہج سے اختلاف کیا ہے, اہل السنہ جماعت کے طریقے پر نہیں ہیں, صوفیہ ہیں وہ. چاہے جماعتیں جتنی بنا رہے صوفیہ ہیں. تو فرقہ جماعت یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے. ہر جماعت فرقہ نہیں ہوتی. ہاں یہ صوفیہ ہے, غلاة صوفیہ. بریلوی ایک علاقے کا نام ہے جہاں پر ان کا مدرسہ ہے. تو مدرسہ جو ہے ہندوستان میں یہ صوفی عقیدے کا ریپرزنٹیٹر ہے, جہاں پر باقاعدہ غلو سب سکھائی جاتی ہے. بہت سارے ہندوستان میں ان کی بہت بڑی تعداد ہے. ہم ان کو بریلوی ہونے کی وجہ سے باطل نہیں کہتے ہیں, بلکہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ صوفیانہ, غالی صوفیانہ ہے, اس میں باطنیہ عقائد رکھنے والے ہیں, صوفیہ باطنیہ کے حد تک پہنچنے والے ہیں. تو یہ لوگ فرقہ ہیں. دیوبندی ماتوریدیہ ہیں اصول میں, ہم ان کو دیوبندی ہونے کی وجہ سے نہیں کہیں گے, بلکہ ان کے اندر جو عقیدہ ہے اس کئی ایسے دیوبندی ہیں جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں, کیا ہم ان کو فرقہ کہیں گے؟ نہیں. تو میرے دوستو اگر اصول سے ہٹ کر ایک آدمی ہے تو فرقہ ہے, اگر ایک ہی آدمی اصول پہ چل رہا تو وہ فرقہ نہیں ہے. اب اگر مثال دو عمان چلے گئے, عمان نے پوری حکومت آبادیہ کی, پورے فرقہ ہیں, وہاں پر ایک سنی ایک جماعت, ہم اسے کیا کہیں, ایک ہونے کے باوجود بھی یہ کیا ہے, یہی جماعت ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے. یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے, باتیں ہیں اور بڑھنے آپ کو کلیریفائی ہو جائے گا انشاءاللہ. واللہ